الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حاضرین محترم، نماز کے متعلق تفصیلی گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے. نماز جنازہ یہ بھی نمازی کی ایک قسم ہے. اس کے متعلق کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی تھیں. گزشتہ جمعۃ المبارک کو بیماری اور مرض اس کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی تھیں کہ جسے ہم ایک تکلیف والی چیز سمجھتے ہیں، مصیبت سمجھتے ہیں، اگر صبر کیا جائے اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے. آج موت کی بابت کچھ عرض کرنا ہے. انسانی زندگی موت پہ جا کے اختتام پذیر ہو جاتی ہے. موت کی یاد یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں، اور موت کی یاد کے بڑے فائدے بھی ہیں اگر ہم اسے یاد رکھیں. یہ تو ہر شخص جانتا ہے، کوئی آج تک دنیا میں ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو موت کا انکار کرنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو. انکار کرنے والوں نے ذات باری تعالیٰ کا انکار کیا ہے کہ معاذ اللہ ہم اللہ رب العزت کو نہیں مانتے. رسولوں کا انکار کیا ہے، فرشتوں کا انکار کیا ہے، قیامت کے دن کا انکار کیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کیا ہے. لیکن کوئی شخص دنیا میں آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے موت کا انکار کیا ہو. اتنی اٹل حقیقت کہ جس کا انکار کرنے والا آج تک دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. آج ہم اس سے بڑی غفلت میں مبتلا ہیں. جس شخص سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہاں مرنا ہے ایک دن، لیکن اس کو وہ ایک معمولی سا واقعہ سمجھتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، جب وقت آئے گا دنیا سے چلے جائیں گے، دیکھا جائے گا. وہاں جا کر کچھ بھی نہیں دیکھا جا سکتا. یہ زندگی اس لیے دی گئی کہ وہاں جانے سے پہلے وہاں کی تیاری کر لو، اور اگر اس کو پیش نظر رکھو گے، موت کو یاد رکھو گے، تو دنیا میں بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے. ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھاؤ گے. اگر آج موت یاد ہوتی تو گناہوں کی یہ کثرت نہ ہوتی. گناہوں کی یہ کثرت ظاہر کر رہی ہے کہ ہماری اکثریت موت سے غافل ہے. اور قرآن و حدیث نے جا بجا موت کا تذکرہ کیا ہے. قرآن حکیم میں مشہور آیت ہے
ہر شخص جانتا ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں خیر اور شر، بھلائی اور برائی سے آزماتے رہتے ہیں۔ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور بالآخر تمہیں لوٹ کے ہماری بارگاہ میں آنا ہے۔ جو کچھ کر کے آؤ گے اسی کے بارے میں پھر باز پرس ہوگی، اور اس زندگی کا سارا دار و مدار اس زندگی پر ہے۔ جو یہاں کر کے جاؤ گے اسی کے بارے میں باز پرس بھی ہے، اسی کے متعلق جزا اور سزا بھی ہے۔ قرآن حکیم نے اس اٹل حقیقت کو دوسرے مقام پہ بیان کیا، فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، لوگو تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور آئے گی، اگرچہ تم بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں پناہ لے لو، اور تم یہ سمجھو یہاں کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ خالق کائنات فرماتا ہے کہ بڑے بڑے مضبوط قلعوں کے اندر مقید بھی ہو جاؤ، موت وہاں بھی پہنچائے گی۔ بلکہ امام غزالی رحمت نے احیاء العلوم میں بنی اسرائیل کے ایک بڑے متکبر اور مغرور شخص کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں زندگی اس نے بڑی متکبرانہ گزاری، مغرورانہ انداز سے زندگی گزاری۔ اپنے کمرے میں تھا، دروازے بند ہیں، اچانک ایک شخص نمودار ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر یہ کون آ گیا انسانی شکل میں، وہ حضرت ملک الموت علیہ السلام تھے۔ انسانی شکل میں آئے تو اس نے فوراً پوچھا تم کون ہو، تمہیں یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ آپ نے فرمایا مجھے اس نے اجازت دی ہے جو اس گھر کا مالک ہے۔ اور پھر فرمایا مجھے کسی کے پاس آنے کے لیے دربان سے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی جاتا ہوں اور مجھے وہاں بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، جس کے پاس بھی میں جاتا ہوں بغیر اجازت کے جاتا ہوں۔ جب آپ نے اس سے اس انداز سے گفتگو کی، وہ شخص کہنے لگا کہیں آپ ملک الموت علیہ السلام تو نہیں؟ فرمایا ہاں میں ہی ملک الموت ہوں، اب تیرا وقت آ گیا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ سننا تھا کہ بدن تھر تھر کانپنے لگا، وہ ساری اکڑ، وہ سارا غرور اور وہ سارا نشہ ہرن ہو گیا، اور کہنے لگا کیا مجھے تھوڑی سی مہلت مل سکتی ہے کہ میں توبہ کر لوں؟ فرمایا اب مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے، بڑی زندگی تھی تیرے پاس توبہ کرنے کے لیے، نیک اعمال کرنے کے لیے، لیکن تو نے غفلت میں وہ ساری گزار دی، اب تیرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگا آپ مجھے لے کے کہاں جائیں گے؟ فرمایا میں تجھے وہاں لے کے جاؤں گا جہاں تو نے اپنے اعمال بھیجے ہیں، جو کچھ تو کرتا رہا، جس گھر کو اپنے لیے تو نے خود تیار کیا ہے، اس اصل گھر میں تجھے لے کے جاؤں گا، اور وہاں لے کے جاؤں گا جہاں کے لیے اعمال تو نے خود آگے بھیجے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی، ساری زندگی گناہوں میں بسر ہوئی ہے۔ فرمایا پھر اس جہنم کی طرف لے کے جاؤں گا جو تیرے گوشت پوست کو بھی نوچ لے گی اور جلا کر تجھے راکھ کر دے گی۔ یہ فرمایا اور اس کی روح بدن سے کھینچ لی۔ جیسے ہی وہ شخص دڑام سے زمین پہ گرا، آل خانہ اندر آئے تو دیکھا مردہ پڑا ہے، کوہرام مچ گیا، رونا دھونا شروع ہو گیا۔ ابھی تو یہ ٹھیک تھا، کیا ہو گیا؟ حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ جو اس واقعے کے راوی ہیں فرماتے ہیں کاش وہ اس کے مردہ جسم کو دیکھ کے رو دو رہے تھے، اگر اس کے انجام بد کا پتہ چل جاتا تو ان کی کیفیت اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہوتی کہ انجام کتنا برا ہوا ہے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار بھی کوئی نہیں کرتا، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں بھی کوئی پناہ لے لے اس سے بچ نہیں سکتا۔ تو پھر ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، یاد رکھنا ہے اس کو، غفلت کی زندگی نہیں گزارنی، اس لیے کہ جو زندگی غفلت میں گزر رہی ہے یہ آخرت میں ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ خالق کائنات فرماتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، انہ ملاقیکم، وہ ضرور تمہیں مل کے رہے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور پھر اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب کو بھی جاننے والا ہے، شہادت کو بھی جاننے والا ہے، اس سے کوئی عمل پوشیدہ نہیں،
جو رات کی تنہائی میں کیا جائے وہ بھی پوشیدہ نہیں، جو دن کے اجالے میں کیا جائے وہ بھی پوشیدہ نہیں، جو لوگوں کے سامنے کیا جائے وہ بھی پوشیدہ نہیں، اور جو لوگوں کی آنکھوں سے چھپ کے کیا جائے وہ بھی پوشیدہ نہیں۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ ایک ایک عمل کی خبر تمہیں عطا فرمائے گا۔ ہر عمل اس کے سامنے ہے اور ایک ایک عمل کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو ایسی اٹل حقیقت جس کا انکار کرنے والا کوئی نہیں، اور ایسی حقیقت جس سے جان چھوٹ نہیں سکتی، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آج ہماری اکثریت اسی سے غافل ہے، اور غفلت کی وجہ سے زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو ایک سبق دیا تھا، فرمایا موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، اے لوگو مرنے سے پہلے مر جاؤ، اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب کیا جائے خود ہی اپنا حساب کر لو۔ شارحین حدیث نے اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے موتوا قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے مر جاؤ، اس کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں کہ مرنے سے پہلے کیسے مر جاؤ۔ ایک مطلب یہ بیان فرمایا کہ مرنے سے پہلے اپنی وہ نفسانی خواہشات مار دو جو اللہ رب العزت کے حکم کے مقابل آ جاتی ہیں۔ رب کا حکم اور ہوتا ہے، نفس کی منشا اور خواہش کچھ اور ہوتی ہے، اور ہم رب کے حکم کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، نفس کی منشا اور خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ وہ نفسانی خواہشات جو دلوں کے اندر گناہوں کے تقاضے پیدا کرتی ہیں، شارحین حدیث فرماتے ہیں ان کو مار دو، اس لیے کہ نفس کی ہر خواہش کو اگر مانتے جاؤ گے تو پھر انجام بڑا برا ہوگا، اس لیے کہ جب نفس کی خواہشات کی تکمیل میں لگ جاؤ گے یہ نفس تمہیں آخرت کی یاد اور فکر آخرت سے غافل کر دے گا۔ ایک مطلب یہ بیان کیا کہ وہ نفسانی خواہشات جو حکم الہی کے سامنے مقابلے میں آ جاتی ہیں اور بندہ اللہ کے حکم کو توڑتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے، فرماتے ہیں ان خواہشات کو مار ڈالو۔ اور دوسرا موتوا قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے مر جاؤ، اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ ہر روز مراقبہ موت کرو، ہر روز موت کو یاد رکھو، اور کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے یہ دھیان کیا کرو کہ ایک دن میں نے دنیا سے جانا ہے، دنیا میں بڑی دولت کما لی، بڑا عہدہ منصب حاصل کر لیا، کوٹھی کار بنگلہ سب کچھ بنا لیا، لیکن جب دنیا سے جاؤں گا تو خالی ہاتھ جاؤں گا۔ یہ دولت ساتھ جانے والی نہیں، یہ عہدے منصب ساتھ جانے والے نہیں، یہ رشتہ دار دوست احباب ساتھ جانے والے نہیں، تنہا میں جاؤں گا اور اندھیری قبر میں اتار دیا جاؤں گا، بس وہاں میں ہوں گا اور میرے اعمال ہوں گے، تیسری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے، کبھی کبھی نہیں بلکہ روز تنہائی میں تھوڑی دیر بیٹھ کے یہ مراقبہ کر لیا کرو، یہ تصور جما لیا کرو۔ اگر اس کو عادت بنا لو گے تو موت کی یاد کا سبق ہمیشہ یاد رہے گا، اور زندگی میں پھر کبھی کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جو اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف ہوگا، جو نفس کی خواہش کی تکمیل میں ہوگا، اور جو اپنی آخرت کو برباد کرنے والا ہوگا، ایسا کوئی عمل پھر سرزد نہیں ہوگا اگر یہ مراقبہ موت روز اس کو اپنی عادت بنا لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو یہی تلقین فرماتے تھے۔ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عقل مند کون ہے؟ آج کی دنیا میں عقل مند کسے کہا جاتا ہے؟ جو دوسروں کو بے وقوف بنانے کا فن جانتا ہو اسے عقل مند کہا جاتا ہے، جو پیسے سے پیسہ کمانا جانتا ہو اسے عقل مند کہا جاتا ہے، جو دوسروں کی خواہشات اور دوسروں کے جذبات سے کھیلنا جانتا ہو اسے عقل مند کہا جاتا ہے۔ سرکار سے پوچھا گیا آقا حقیقی عقل مند کون ہے؟ ارشاد فرمایا القیس ما دان نفسہ، حقیقی عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا جائزہ لیتا رہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے، نفس کی ہر خواہش کو پورا نہ کرے، وعامل لما بعد الموت، اور دوسرا ارشاد فرمایا موت کے بعد والی زندگی کے لیے دنیا میں نیک عمل کرتا رہے۔ حقیقی عقل مند وہ ہے کہ نفس کی ہر خواہش کو پورا نہیں کرتا، اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، اور موت کے بعد آنے والے جو واقعات ہیں، موت کے بعد آنے والی جو زندگی ہے، اس زندگی میں اس کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا حقیقی عقل مند وہ ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آج یہ جو حقیقی عقل مند ہونے کی علامت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں
کیا آج تک کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا بھی ہے؟ کبھی یہ تصور بھی کیا ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا؟ اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں، لیکن جو آخرت میں کام آنے والی چیزیں اعمال صالحہ، ان کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں۔ حضرت شیخ دقاق رحمۃ اللہ علیہ بہت اکابر بزرگان دین میں سے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں جو موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اللہ رب العزت اسے 3 چیزوں سے عزت عطا فرماتا ہے۔ پوچھا گیا حضور کون کون سی 3 چیزیں؟ فرماتے ہیں جو موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اسے جلد توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، وہ توبہ میں تاخیر نہیں کرتا۔ جو موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے خالق کائنات اسے قناعت کی دولت عطا فرما دیتا ہے، پھر وہ حرام رزق کی طرف نہیں ہاتھ بڑھاتا، وہ قناعت اختیار کرتا ہے جو میرے مقدر میں تھا رب نے مجھے عطا فرما دیا ہے اور میں نے اسی پر اپنی زندگی گزارنی ہے، رزق حرام کی طرف پھر وہ نہیں بڑھتا۔ اور آج آپ جا کے دیکھیں حلال کے دروازے کھلے ہیں، لیکن جب تک ہم حرام لے نہ لیں ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ معاذ اللہ ہم یہ سمجھتے ہیں ضرورت پوری ہوگی جب حرام لیں گے۔ رشوت کا بازار گرم ہے، سود کی فراوانی ہے ہمارے معاشرے میں، اور ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم ہے، ذخیرہ اندوزی ہے۔ کون سا ایسا ذریعہ ہے جو مال حرام ہو اور ہم اس کی طرف بڑھ نہ رہے ہوں؟ ہم 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، صف اول کے نمازی بھی ہیں، لیکن بینک سے سود پھر بھی لے رہے ہیں، رشوت لے بھی رہے ہیں، رشوت دے بھی رہے ہیں، بلکہ دوسروں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، ملاوٹ کر کے، ملاوٹ کا کاروبار کر کے۔ دوسرا پیسہ دے کے چیز خریدتا ہے، ہم پیسہ لے کے اسے موت دے رہے ہیں، اور ہمیں ذرا احساس نہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان بدعمالیوں کا کیا جواب دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسے پہلی عزت یہ عطا فرماتا ہے اسے توبہ کی توفیق جلد عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرا خالق کائنات اسے قناعت کی دولت عطا فرما دیتا ہے، اور تیسرا فرمایا رب اسے عبادت میں چستی عطا فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور فرماتے ہیں جو موت کو بھول جائے وہ دنیا میں 3 طرح کی ذلتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پہلی ذلت یہ اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، وہ کہتے توبہ کر لیں گے، بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، بوڑھا ہوں گا توبہ بھی کر لوں گا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ موت بچوں کو بھی آ جاتی ہے، جوانوں کو بھی آ جاتی ہے، ضروری نہیں کہ بڑھاپے میں جا کے آئے گی، کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ فرماتے ہیں کہ پہلی جو ذلت اس کا مقدر بنتی ہے اسے توبہ کی جلد توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ دوسری ذلت جو اس کا مقدر بن جاتی ہے اسے اللہ رب العزت قناعت کی دولت سے محروم کر دیتا ہے۔ جتنا پیسہ مرضی آ جائے اس کی آنکھیں سیر نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کچھ اور بھی آ جائے، کچھ اور بھی آ جائے، اور اسی میں لگا رہتا ہے، حلال حرام اور جائز ناجائز کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں تیسری ذلت اس کا مقدر یہ بنتی ہے اسے عبادت میں چستی والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، وہ سست ہو جاتا ہے۔ دنیا کے ہر کام میں وہ بڑا چست ہے، لیکن عبادت میں بڑا کاہل ہے، بڑا سست ہے۔ نماز فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، لیکن اگر یہ اعلان کیا جائے جو مسجد میں سب سے پہلے آئے گا 1000 روپیہ دیا جائے گا، میرے خیال میں تہجد کے وقت بھی مسجد بھر جائے، کیونکہ ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جو نماز پڑھی جائے گی صلہ تو آخرت میں ملے گا۔ ہم کہتے ہیں تھوڑا سا اور سو لیں، کون اتنی جلدی اٹھے گا، بھی بڑا وقت باقی ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو سستی ہے یہ اللہ رب العزت اسے عبادت کی لذت سے محروم کر دیتا ہے، جو موت کو بھول جاتا ہے۔ اگر موت کو یاد رکھے پھر عبادت میں کبھی سستی نہیں ہو سکتی، پھر خالق کائنات اسے چستی کی سعادت عطا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے مرے بستر مرگ پر لیکن رب اسے قیامت کے دن شہداء کی صف میں اٹھائے؟ کیا کوئی ایسا بھی ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں ہے۔ عرض کی کہ آقا کون؟ فرمایا جو دن رات میں 25 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے، اگر وہ بستر مرگ پہ بھی مرے گا قیامت کے دن صف شہداء میں اٹھایا جائے گا۔ یاد کرنے کا کیا مطلب؟ موت 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 کی وظیفہ کرتا رہے یہ مطلب نہیں، دھیان کرے، تصور کرے جیسے دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا ویسے ہی خالی ہاتھ جاؤں گا، جانا بھی ہے، عنقریب اندھیری قبر میں اتار دیا جاؤں گا،
اور سارے مجھے چھوڑ کے واپس آ جائیں گے، وہاں میری تنہا یہ جان ہوگی اور وہ اعمال جو دنیا میں کر کے جا رہا ہوں، یہ تصور کر کے سرکار فرماتے ہیں جو 20 مرتبہ یا 25 مرتبہ روز اپنی موت کو یاد کرے، اگر وہ اپنے بستر پر بھی مرا، خالق کائنات قیامت کے دن اس کو شہداء کی جماعت میں اٹھائے گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت نے حاضر ہو کر دل کی سختی کی شکایت کی کہ میرا دل بڑا سخت ہے۔ دل کی نرمی اللہ رب العزت کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور دل کی سختی یہ خالق کائنات کی ناراضگی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے۔ عرض کی میرا دل بڑا سخت ہے۔ آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کر، رب تجھے رقت قلبی کی توفیق عطا فرما دے گا، دل کی نرمی کی سعادت عطا فرما دے گا۔ اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا آقا عقل مند کیا کون ہوتا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا جو اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھے، اپنی امیدوں کو مختصر کر دے اور خالق کائنات سے کامل حیا کرے، وہ دنیا میں سب سے بڑا عقل مند ہے۔ امیدیں مختصر، موت ہمیشہ یاد رہے، رب سے کامل حیا کرے، آپ نے فرمایا وہ بڑا عقل مند ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر تابعین میں سے ہوئے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سرکار نے پوچھا اے لوگوں کیا تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ عرض کیا کہ ہم ہر ایک کی یہ تمنا ہے، ہر ایک کی یہ خواہش ہے۔ آپ نے فرمایا اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو اپنی امیدوں کو مختصر کر لو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اگر تم اس کو یاد رکھو گے اللہ رب العزت جنت میں داخلے کی سعادت عطا فرما دے گا۔ موت کو اگر ہمیشہ یاد رکھو گے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا سعادت مند وہ ہے، السعید من وعظ بغیرہ، سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ شارحین حدیث نے اس حدیث کی شرح میں بہت سی باتیں لکھی ہیں، ایک بات یہ بھی لکھی ہے دوسروں کی موت کو دیکھ کے اپنے لیے سامان عبرت حاصل کر لیتا ہے کہ آج یہ دنیا سے گیا، کل میں نے بھی جانا ہے، آج یہ قبر میں اتر رہا ہے، کل میں نے بھی قبر میں اترنا ہے، یہ میری اکیلی جان ہوگی۔ وہ دوسروں کی موت سے عبرت حاصل کرتا ہے اور اپنی زندگی کو نیکیوں کا نور دینے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں کی ظلمت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت طارق محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں مجھے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا طارق استعد للموت قبل الموت، کہ اے طارق موت سے پہلے موت کے لیے تیار ہو جا، موت کی تیاری کر لے، جب آخری وقت آ جائے گا پھر مہلت مانگو گے بھی تو نہیں ملے گی، آج ملی ہوئی ہے، اس کو غفلت کی نظر نہ کرو بلکہ اللہ رب العزت کی یاد میں بسر کرو، آخرت کی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرو۔ ہم یہ کہتے ہیں دنیا میں جائیں گے، دنیا سے جائیں گے، پیچھے دعا کرنے والے ہیں، ایصال ثواب کرنے والے ہیں۔ دنیا تو ایسی ہے چند دن نظر نہ ہو بھول جاتے ہیں، یہ تو سامنے ہو تو یاد رکھتے ہیں، چند دن گزر جائیں بھول جاتے ہیں۔ گھر میں بھی کچھ وقت تک افسوس ہوتا ہے کہ ایک بندہ چلا گیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وقت ہر چیز کا مرہم ہوتا ہے، گھر والے بھی بھول جاتے ہیں، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ اس لیے اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے آخرت کے لیے وہ اعمال کرنے چاہیے جن سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں۔ یہ زندگی اور موت پیدا کیوں کی گئی؟ خالق کائنات فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ رب جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، یہ دونوں کیوں پیدا کی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا اس لیے تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اچھے عمل، اس کے کئی مفہوم بیان کیے گئے، اور علماء تفسیر نے ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے اچھے عمل سے مراد زندگی میں موت کو یاد کون رکھتا ہے، اور اس زندگی میں رہ کے موت کی تیاری کون کرتا ہے، آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کون کرتا ہے۔ اچھے اعمال سے یہ مراد ہے کہ وہ زندگی کی رنگینیوں میں گم ہو کے اپنی موت سے غافل نہیں ہو جاتا۔ خالق کائنات نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا،
اے بندے دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھول۔ اب دنیا سے حصہ لینا کیا ہے؟ علماء تفسیر نے کئی قول لکھے ہیں، اور ایک قول یہ لکھا ہے پروردگار عالم فرماتے ہیں دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھول۔ فرماتے ہیں اس سے مراد کفن کی وہ 2 چادریں ہیں جن میں تجھے لپیٹ کے قبر کی منزل کے سپرد کر دیا جائے گا۔ تو یہ سمجھتا ہے بینک بیلنس میرا ہے، کوٹھی کار بنگلے میرے ہیں، جائیداد میری ہے، فلاں چیز میری ہے، فلاں چیز میری ہے۔ فرماتے ہیں تیرا کچھ بھی نہیں، تیری صرف کفن کی وہ 2 چادریں ہیں جن میں تجھے لپیٹ کے قبر کے سپرد کر دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں خالق کائنات فرماتے ہیں دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھول۔ کیا مطلب؟ اپنے کفن کو ہمیشہ یاد رکھ، اور وہی 2 چادریں جو تیرا آخری لباس ہوگا ان کے لیے اتنی کوشش کر کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اگر جائے تو وہاں جا کے پھر تجھے پچھتاوا نہ ہو، وہاں جا کے حسرت اور افسوس نہ ہو، ایسی زندگی گزار کے جا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، حضرت سعدی کا ایک شعر تھا، اس کا اردو ترجمہ کسی شاعر نے کیا کہ اے بندے تو آیا تھا تو روتا تھا، تجھے سب دیکھ ہنستے تھے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے اور سارے ہنستے خوش ہوتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو گیا۔ تو آیا تھا تو روتا تھا، تجھے سب دیکھ ہنستے تھے، اب ایسے کام کر بندے تو ہنستا جا یہ روتے ہو۔ اب زندگی اس طرح گزار کے جا، یہ نہیں کہ آیا تھا تو تب بھی رو رہا تھا اور جا رہا ہے تب بھی رو رہا ہے۔ اب آنے اور جانے میں فرق ہونا چاہیے۔ جب تو آیا تو روتا تھا، یہ سارے ہنستے تھے، اب زندگی ایسی گزار کے جا کہ تو ہنستا مسکراتا جائے اور باقی سارے تیری جدائی میں رو رہے ہوں۔ اگر ایسی زندگی گزار کے جا تو یہ زندگی اللہ رب العزت کا انعام بھی ہے۔ خاتمہ ہونا ہے، دنیا سے جانا ہے۔ خالق کائنات نے یہ زندگی عطا اس لیے فرمائی کہ اپنی اس موت کو یاد رکھو، اور اس زندگی میں اس موت کے لیے کچھ تیاری کر کے جاؤ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی چیزیں بتائی ہیں، ایک عمل سرکار نے یہ بھی بتایا ہے، حسن خاتمہ کی دعا کرتے جاؤ۔ ہمیشہ اللہ رب العزت سے حسن خاتمہ کی توفیق مانگو۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ بڑی جامع دعا ہے سرکار کی۔ ارشاد فرمایا یہ دعا مانگتے رہا کرو کہ اے اللہ میرا خاتمہ اچھا فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، ہر معاملے میں میرا خاتمہ اچھا فرما، اور اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من الدنیا وعذاب الآخرہ، مجھے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب سے اپنی پناہ عطا فرما۔ دنیا میں بھی اپنے عذاب سے بچا، آخرت میں بھی اپنے عذاب سے بچا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی، اور اگر اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں، معنی اور مفہوم ذہن میں ہو اور ان الفاظ سے دعا کریں، فکر آخرت بھی نصیب ہوگی، موت کی یاد بھی ہوگی، اور آخرت کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اچھے اعمال کرنے کی رب توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ پروردگار عالم ہمیں دنیا کی زندگی اپنی رضا کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ اللہ رب العزت دنیا میں بھی بہتری اور آخرت میں بھی بہتری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔